والصلاة والسلام على جميع الخلفاء والصلاة والسلام على سيدة النساء والصلاة والسلام على آله المجتبى والصلاة والسلام على أصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام بابات بلند الصلاة درود السلام کی صدا بلند ہوگی تو میں گفتگو کروں گا، بصورت دیگر میں گفتگو نہیں کروں گا۔ بسم اللہ، درود السلام کی آواز آئے پتہ چلے۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہیں حد حسن یوسف کی، جہاں پر ختم ہوتی ہیں حد حسن یوسف کی، وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئے۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئے۔ معزز سامعین، عرس کی تقریب میں حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ ایک اچنبھا سا محسوس ہوتا ہے جب کوئی آیت کریمہ تلاوت کی جائے ایسے موقع پر، لیکن پیغام ڈیلیور کرنا، میسیج کو ڈیلیور کرنا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ میرا ایک پیغام بھی آج کسی تک پہنچ گیا تو عرس کا حاصل جو ہے میں سمجھوں گا کہ مجھ تک بھی آ گیا، آپ تک بھی پہنچ گیا کہ عرس کا حاصل کیا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ لفظ کل کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا تردد کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں فرماتے؟ تو خالق ہے، تو فرما دے۔ جس طرح طلبہ جب حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، ان کو ڈگری دی جاتی ہے، ان کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے، تو دستار باندھ کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ھذا عالم ھذا حافظ، یہ عالم ہے، حافظ ہے۔ اور اگر خود کو ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ انا عالم، تو ہر بندہ ہی سمجھ جائے گا کہ ہوا جاہل، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے
لیکن کبھی کبھار کبھی پیچھے جا کر 1500 سال پہلے تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کر دیکھ کہ آمینہ کے لال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر سبحان اللہ اس علاقے میں مہنگی نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو پروردگار نے جو زبان عطا فرمائی ہے اس کا سٹاک اتنا ہے کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں سبحان اللہ کا ذکر چل سکتا ہے. میں نے چیخنے کی کسی سے بات نہیں کی ہے، یعنی میں وہ نقیب محفل جس طرح کرتی ہیں نا جی قبلہ کہ سینے کا زور لگا کر، میری وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. بات سن رہے ہیں، سن کر سمجھ کر سبحان اللہ کا ذکر کریں، مجھے بھی لطف آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے، مجھے یہ سمجھ آ جائے گا کہ کم از کم جو میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. اب یہاں غور فرمائیں کہ اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں کہ اگر بغدادی یہاں بیٹھ کر یہ کہے کہ انا عالم، یہ علماء کہیں گے ہوا جاہل، اور اگر میرے استاد آ کر بازو پکڑ کر کہیں کہ یہ عالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈگری بن جاتی ہے. تو میرے پروردگار عالم نے خود سند نہیں دی ہے کہ انت بشر مثلہ، محبوب کو یہ نہیں فرمایا محبوب تم ان لوگوں کی مثل بشر ہو، کیونکہ اگر اللہ خود فرما دیتا تو یہ ڈگری بن جاتا. اب قرآن کی آیات کی 3 قسمیں ہیں، آیات مقطعات، آیات متشابہات، آیات محکمات. عقیدہ کبھی بھی آیات مقطعات پر نہیں بنتا، آیات متشابہات پر عقیدہ نہیں بنتا. جب بھی عقیدہ بنے گا عقیدہ آیات محکمات پر بنے گا. تو اب یہ آیت متشابہ ہے، اللہ فرما رہا ہے محبوبی نے قل انما انا بشر مثلکم، نہ یہ مقطعات میں سے ہے نہ یہ محکمات میں سے ہے، یہ آیت متشابہ ہے. متشابہ سے کبھی عقیدہ نہیں بنا کرتا ہے. معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے آیت وہ منتخب فرمائی ہے کہ روح زمین کا انسان قیامت تک کلمہ پڑھنے کے بعد آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر نہیں کہہ سکتا ہے. یہ قطعی طور پر دلیل نہیں بنا سکتا کہ اللہ نے فرمایا ہے. اور اگر اللہ کے قرآن کی ہی دلیل بنانی ہے تو پھر میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. خالق کائنات قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے. مثال کے طور پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. توجہ ہو تو میں آگے چلوں گا، اور اگر یہاں بیٹھ کر میرے سامنے کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تو واہ واہ بھی کہہ لیں گے نا. تو عاشقوں کا امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. چونکہ سید جماعت علی محدث علی پوری رضی اللہ عنہ کا فیض لے کر بیٹھا ہوں اور غوث اعظم کے در کا 4 سال لنگر کھایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے آستانے پر 4 سال وہاں بیٹھ کر کچھ علم جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. علم کی عین جو ہے قبلہ شاہ صاحب، علم کی عین، اس عین کو کبھی آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے. یہ مدور ہے لیکن کاٹا ہوا ہے، یہ کٹا ہوا ہے. ہم عین کے اندر داخل ہو کر کبھی لام تک نہیں پہنچ سکے. ہم لام سے آگے کبھی ہم نے آج تک لفظ تعلیم کو نہیں سمجھا. تعلیم سے عین لام یا نکال دے کتنا بچا پیچھے؟ تعلیم سے عین لام یا کو نکال دے باقی کیا بچا؟ تم. اس کا مطلب ہے تعلیم سے علی کو نکالو. نہیں سمجھ میں آ رہا میرے خیال میں کہ تعلیم سے علی کو نکالو تو پیچھے لفظ تم بتا رہا ہے کہ علی کے بغیر تم ہے کیا، تم ہو کیا. تمہاری تعلیم کے اندر علی ہے، تمہارے علم کے اندر علی ہے. اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات بابھا. جو علم کے شہر کا مطالعاتی دورہ کرنا چاہتا ہے دروازے پر آ جائے، دروازے پر آ جائے. اب اگر کوئی شومئی قسمت آپ کے گھر کی دیوار پھلنگ کر آ گیا ہے اور آپ اسے پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو خیرات مانگنے کے لیے آیا تھا. اگر آپ کے گھر کی کوئی دیوار پھلنگ کر آ گیا ہے، چھتوں کے ذریعے آ گیا ہے اور آپ نے اسے پکڑ لیا، دروازہ تو گھر کا بند ہے، تم کہاں سے؟ یقینی طور پر
स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो या आपका वो वाकिफ हो, जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जब वो घर के चारदीवारी की हुदूद के अंदर दरवाजे के बगैर आएगा तो आप पूछेंगे, सवाल करेंगे। अगर कहे कि मैं मांगने आया था तो आप कह सकते हैं कि दरवाजे पर आता ना। ये तुझे तरीका शरीका नहीं आता है, हर साइल दरवाजे पर आता है। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले फरमा गए, अगर कुछ मांगना चाहते ही हो, मैं इल्म का शहर हूँ और इल्म के शहर से कुछ हासिल करना चाहते हो, दरवाजे पर आ जाओ, सब कुछ अता किया जाएगा, खैरात अता की जाएगी। अरे मांगना तुम्हारा काम है, अता फरमाना आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। अब यहाँ तक मैं आपको इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि मैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आपको समझाना चाहता हूँ। ये इसको जब तक आप पैगाम को समझ गए कि आज का जो उर्स का हासिल है वो मुझे भी मिल गया, आपको भी मिल गया। जिनकी बारगाह में हम उर्स मनाने के लिए आए हैं उनकी रूह भी खुश हो जाएगी, वहाँ से भी दुआएं आएंगी। और जिनकी ये औलाद है, उस औलाद पाक की जिसके उर्स पर बैठे हैं, पीछे से दुआएं चलती हुई चली जाती हैं, चली आती हैं, चली आती हैं। मैं एक बात करूंगा, क्योंकि इस बात को ज़रा महसूस ना फरमाइएगा। ख़त्म पढ़ते हैं आप, ख़त्म कुल, ख़त्म 10वां, ख़त्म 40वां, सालाना ख़त्म और ख़त्म पाक, सालाना उर्स पाक जो है, इसमें किबला हम नाम ले लेकर भेजते हैं। ये बस आज मिसाल के तौर पर जी, ये 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की गई है, 300 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की गई है, ये सूरह मुल्क की तिलावत की गई है, ये कुरान पाक की इतनी मरतबा तिलावत की गई है, इतने लाख मरतबा दुरूद और सलाम पेश किया गया है बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और ये हदिया पेश करते हैं। तो हम नाम ले लेकर पेश करते हैं। नाम ले सकता हूँ? बोलेंगे मैं तो आगे चलूँगा ना। नाम लेते हैं। कभी गौसे जली को पेश करते हो, कभी औलाद अली को पेश करते हो, कभी मौला अली को पेश करते हो, कभी खुलाफाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हो, नाम ले लेकर पेश करते हो कि सिद्दीक़ अकबर को पेश कर रहे हो, फारूक आज़म को पेश कर रहे हो, उमर इब्न ख़त्ताब को पेश कर रहे हो, उस्मान गनी को पेश कर रहे हो, कर रहे हो ना। अच्छा, पेश करते हो तो जब कभी गौसे आज़म को पेश करते हो, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हो, जब मौला कायनात की बारगाह में पेश करते हो, क्या वो मांगते हैं आपसे? क्या वो कभी डिमांड करते हैं कि भेजो? नहीं मांगते, डिमांड नहीं करते। इसका मतलब है कि बिला शाह जी, हम यहाँ से नाम ले लेकर उनको भेजते रहते हैं, और कभी हम पर आन पड़े तो फिर हम जब उनको पुकारते हैं या अली मुश्किल कुशा हाजत रवा, तो फिर वो हाजत रवाई के लिए तशरीफ ले आया करते हैं, मुश्किल कुशाई फरमा दिया करते हैं। जब हम यहाँ से भेजते हैं वो मांगते नहीं हैं, बगैर मांगे जब भेजते रहते हो, वो याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। वो कहते हैं यार ये बिन मांगे हमें भेजा करता था, आज हमें नाम लेकर याद कर रहा है, चलो इसकी मदद को पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब मैं जिस बात की तरफ जाना चाहता हूं मैं वहां ही फोकस रखना चाहता हूं। अब बशर जो है, हर बंदा कहता है, आज हर मसलक कहता फिरता है, बशर की रात को अलाप रहा है। लेकिन आज मैं आपको पहले एक ऐसा नुक्ता दे लूं ताकि कभी जिंदगी में आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचें तो आपको ख्याल आए। मुझे इतना बताएं कि सय्यदतुन निसाल आलमीन, आपको सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बतूल कहा जाता है? जी इधर से भी आवाज़ आए ना, चूंकि आप तो भाई पीर साहब के बैत भी हो, बोलोगे तो मैं आगे चलूँगा। आगे आए, इधर है, मेरे पास आ जाए। आपकी तरफ से हूँ हाँ आए। आपका तो विलेज लाइफ का ये स्टाइल है कि कोई कहानी सुना रहा हो, जब से अब आगे से कोई हुंगरा ना भरे, आप लोग तो बात नहीं सुनाते, नहीं ना सुनाते। तो अब हुंगरा मेरे लिए क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं कलाम सुनाऊंगा और आप सुभान अल्लाह का हुंगरा भरते चले जाए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये बशरियत का जो आज पर्दा है मैं वो उठाना चाहता हूं। बशरियत का पर्दा वो उठाना चाहता हूं। मैंने अभी नाम लिया पाक बतूल का, बिनते रसूल। बतूल किसे कहते हैं? तर्जुमा क्या है? बतूल कहा जाता है जन्नत की हूर को।
جنت میں پلیدی نہیں ہے، جنت میں پاکیزگی ہے۔ اور بطول جنت کی جب حور کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بطول اسے کہتے ہیں جو آنسہ ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو کواری ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو حیض سے پاک ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو نفاس سے پاک ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو عام عورتوں کی علائشیں ہوتی ہیں ان علائشوں سے جو پاک ہو اسے بطول مثل حور کہا جاتا ہے۔ اب لفظ بطول کو آپ ذہن میں رکھیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیا آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر میں رہتی تھی، مسجد اقصی میں رہتی تھی، وہاں پر آپ معتکف تھی، آپ کا حجرہ اعتکاف، جہاں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل پڑے اور آپ کی عمر مبارک گزر چکی اور اولاد نہیں، پھل دیکھ کر کہا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا میرا اللہ دیتا ہے۔ کہا اگر بغیر موسم کے اللہ اسے پھل عطا فرما سکتا ہے تو بغیر عمر کے مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اس دن اب مجھے بتائیے کیا کسی عورت کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی؟ نہیں عطا فرمائی۔ رسالت عطا فرمائی؟ نہیں عطا فرمائی۔ ولایت ضرور ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا آپ کو کہ عورت کو ولایت ضرور عطا فرمائی ہے، ولیہ ضرور ہے۔ اب وہ بطول بھی ہے، ولیہ بھی ہے۔ جب پیغمبر اللہ کا رسول ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا پہلے بھی مانگا کرتے تھے، لیکن جب ولیہ کے آستانے پر جا کر دعا مانگی نا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اسی وقت آ گیا، نام بھی ساتھ آ گیا، جاؤ ہم تمہیں یحییٰ کا ہم بشارت دیتے ہیں، یحییٰ نام کا تجھے بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پاک بطول کے حجرے میں جا کر رسول نے دعا مانگی ہے تو اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا جو بطول ہوتی ہے، ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ میں جس مقام پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں، آج اگر ہم بات کریں، نعت سنا رہے ہوں، ہم منقبت پڑھ رہے ہوں کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، تو کس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ مجھے بتائیے جب اونٹ کی اوج کافروں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر رکھی، کس نے اتاری تھی قبلہ؟ کس نے اتاری تھی؟ جناب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اتاری۔ تو پھر بتاؤ مجھے اس وقت سہارا کون بنا؟ مخدومہ کائنات بنی، پاک بطول بنی۔ اب بطول کا معنی میں نے بتا دیا، اب بتانا یہ چاہتا ہوں، اب بطول اسے کہتے ہیں جو جنت کی حور ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جب پیدا ہوا میرا نطفہ قرار پایا، مضغہ بنا، یہ تمام پروسس جو 7 سٹیجز آف برتھ یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں، میڈیکل سائنس نے بھی 7 سٹیجز آف برتھ یہ لکھ دی ہیں، سائنس کے اندر بھی موجود ہے۔ سائنس نے آج 300 سال پہلے تک کی بات ہے اور قرآن کے اندر 1450 سال پہلے سے اللہ نے قرآن بھایا، یہ خالق کائنات فرما چکا ہے۔ اچھا اب یہ ہماری ہڈیاں بھی بنتی ہیں، ہمارے بال بھی بنتے ہیں، ہمارا یہ گوشت بھی بنتا ہے، یہ سب کچھ بنتا ہے۔ اچھا یہ کس سے بنتا ہے؟ عورت کا جو خون ہے، مجھے بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نافہ کہاں ہوتا ہے؟ عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی خون غذا بنا ہوا تھا، وہی خوراک بنا ہوا تھا، اسی سے میری نشو و نما بن رہی تھی، اسی سے میری ہڈیاں بن رہی تھی، اسی سے میرا گوشت پوشت بنا، اسی سے میرا سب کچھ بنا۔ تو اب مجھے بتائیے قبلہ جو ہو ہی بطول، ان علائشوں سے بھی پاک ہو، تو پھر یہ مولا امام حسن مجتبیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ پھر یہ امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیسے پیدا ہو گئی؟ مجھے بتایا جائے
کس طرح کوئی روئے زمین کا، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کوئی ایسی عورت آج دنیا میں آپ دکھا سکتے ہیں جو فجی سے لے کر امریکہ تک، ارے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مجھے کوئی بر اعظم ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو پریگننٹ بھی نہ ہو، آنسہ ہو اور ماہواری سے پاک ہو اور حیض سے پاک ہو، نفاس سے پاک ہو۔ روئے زمین پر اگر کائنات میں آپ کو عورت ایک ملے گی تو وہ صرف اور صرف بطول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ارے ادھر امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوتے ہیں، ادھر ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، ادھر امام حسین پیدا ہوتے ہیں، ادھر آپ ظہر کی نماز عصر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے بتایا جائے نا، ارے جب عورتوں جیسی علائشیں ادھر تھی نہیں، عورتوں والے مسائل ادھر تھے نہیں، پھر یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ تو ایک ہی شخص ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے، وہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر قلم اٹھاتا ہے، کرتاس پہ رکھتا ہے اور یہ اٹھا کر لکھتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کا مطلب ہے محترم، ہمارا اور آل رسول کا مٹیریل ایک نہیں ہے۔ جب آل رسول کا مٹیریل تمہاری مثل نہیں ہے تو قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کو دلیل بنا بنا کر تم ارے آل کو ثابت نہیں کر سکتے۔ عاشقوں کا امام احمد رضا خان فرما رہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا یہ نور کا گھرانہ ہے نا، اچھا یہ نور اور بشر یہ ضد نہیں ہے قبلہ شاہ جی، یہ نور اور بشر ضد نہیں ہے۔ نص قرآن سے بات کروں گا قبلہ۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے دن اور رات کا ذکر فرمایا ہے، دونوں برابر نہیں۔ یخرج من الظلمات الی النور، ظلمت اور نور کا ذکر فرمایا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ زندگی اور موت دونوں برابر نہیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن ہے، نص قرآن ہے۔ اچھا نقطہ دیتا چلا جاؤں، چونکہ ابھی آپ فرما رہے تھے عظیم نقطہ دان، ایک نقطہ دے دوں۔ جس کی امت کا ایک عالم لے لیں اور 5 لاکھ جاہل لے لیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عالم لے لیں، نص قرآن پیش کر رہا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم لے لیں اور 5 لاکھ جاہل لے لیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس کی امت کے عالم کے برابر جاہل نہیں ہو سکتے، ساری امت مل کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ، توجہ چاہوں گا جی، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اب ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیے، چونکہ جو بات میں پیغام جو دینا چاہتا ہوں میں بڑا قریب آ گیا، بڑا پیغام کے بڑا قریب آ گیا۔ لوگ بشر کہتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا محبوب آپ نے میری طرف سے اجازت آپ کہہ دو، میں نہیں کہوں گا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرماتا ہے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہو تو میں بیان کروں گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس پہلو میں تنقیص نکل رہی ہو وہ میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ڈگری بن جائے، اس لیے لفظ قل کے پردے میں رکھا، قل انما انا بشر مثلکم،
یہ لفظ کل کا جو پردہ ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب اس پردے تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا محبوب کی عظمتیں بیان کرنی ہو تو میں بیان کروں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہو تو اللہ فرماتا ہے میں بیان کروں گا. محبوب چونکہ یہ بات ایسی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے عجز و انکساری سے کام لیتے ہوئے قل انما انا بشر مثلکم. اب یہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی, کہلوانے میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا. اس راز تک لے جاؤں شاہ جی, چونکہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پردہ وہاں تک میں نے لے کر جانا ہے. مجھے بتائیے, چونکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام اس لیے لوں گا تاکہ صرف بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے, بات سمجھانے کے لیے ان کا نام لوں گا. کیا صحابہ نے کہا ہے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انت بشر مثلنا؟ فاروق اعظم کا قول ہو, عثمان غنی کا قول ہو, چلو اور تو اور ایک اصلی تو کہہ سکتی تھی نا, جنہوں نے یہ بار بار زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو, علی انت منی وانا منکا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. وہ تو کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری مثل تو ہیں نا, لیکن کبھی مولا کائنات کے بارے میں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بھی کبھی کھڑے ہو کر یہ فرمایا ہو کہ آپ میری طرح ہیں, میں آپ کی طرح ہوں. یہ الگ بات کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواخات قائم فرماتے ہیں. مواخات مدینہ میں آپ اٹھا کر دیکھیں, ہسٹری اٹھائیں, احادیث اٹھائیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھڑا کیا, دوسرے صحابی کو کھڑا کیا, فرمایا انت اخی ہوں, انت اخو ہو, انت اخی, انت اخو ہو, تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھائی ہو. آپس میں سب کو بھائی بھائی قرار دے دیا. اب سب کو بھائی بھائی قرار دے دیا تو کیا سرکار بھول گئے تھے کسی کو؟ بھئی یہ نسیان و زیان مجھے نہیں آتا, میں نہیں بیان کرتا, یہ یاد رکھیے گا, نسیان جو ہے یہ مجھے نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھول گئے تھے؟ پھر رونے کی آواز تو آئی نہیں, تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دریافت فرمایا من ہوا یبکی, کون رو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب رو رہے ہیں. فرمایا قم یا علی, علی کھڑے ہو جاؤ, لماذا انت تبکی, کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے, علی اکیلا رہ گیا ہے. آج آپ کو بتاؤں راز کیا تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا مزاج اس کے ساتھ ملتا ہے, بھائی بھائی بنا دیا. اس کا مزاج اس کے ساتھ ملتا ہے, بھائی بھائی بنا دیا. جس کا مزاج آپس میں ملتا تھا بھائی چارہ قائم کرتے گئے, بھائی چارہ قائم کرتے گئے. علی کا کسی سے مزاج ملتا ہوتا تو بھائی بنا دیا جاتا نا. تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر رکھا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. پھر ارشاد فرمایا اکیلے رہ گئے ہو, نہیں, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ارے کائنات میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں اگر کوئی بھائی ہے تو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی تھا. اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں. اب جس ہستی کو ساری زندگی میرے آقا نے اتنا نوازا, انہوں نے کبھی مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا آپ میری طرح. لیکن یارو حدیثیں ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقنی اللہ علی من نور واحد, اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا فرمایا. میں قبلہ علماء کرام ایک جگہ یہ حدیث بیان کر بیٹھا, جمعہ کے بعد میرے پاس علماء کا جب میں غفیر ہو گیا کہ آپ جو ہیں روافظ کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ رافضیوں کو مضبوط کر رہے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے. میں نے کہا ابھی میں یہ آپ نے رمضان المبارک میں یہ حدیث سنی ہے, ابھی ربیع الاول جب آئے گا خبردار میں اگر آپ کی زبان سے یہ حدیث سنوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چاند بنا, سورج بنا, پھر یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا.
یہ پھر یہ بھی نہ بیان کرے نا کہ بھائی زمین کو بنا دو گے، سورج کو بنا دو گے، چاند کو بنا دو گے، ستاروں کو بنا دو گے، سب کو بنا دو گے، یہاں تک کہ حدیث جابر بیان کرتے ہوئے تمہیں یہاں تک کہہ دیتے ہو کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب یہ بیان کرتے ہو اس وقت تمہیں مولا کائنات کا خیال ذہن میں نہیں آتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہستی وہ بھی تو ہے نا۔ ان کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں سب سے بہترین مخلوقات میں سے مخلوق کو چنا، وہ ہے اشرف المخلوقات انسان۔ ان میں سے اللہ نے ایک طبقہ چنا، وہ ہے نبی رسول۔ ان میں اور نبیوں اور رسولوں کے ان کے قبائل، پھر پروردگار عالم نے میرے نور کو انہی میں ودیت رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا صلب عبد المطلب تک پہنچا۔ صلب عبد المطلب تک جب پہنچا تو یہ نور چلا آ رہا تھا، اکیلا تھا۔ اس مقام پر آ کر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصہ نور کا صلب عبداللہ میں اور ایک حصہ نور کا صلب ابو طالب میں۔ صلب عبداللہ سے نبیوں اور رسولوں کا امام پیدا کیا گیا، اور صلب ابو طالب سے ولیوں کا تاجدار سلطان الاولیاء مولا کائنات کو پیدا فرمایا گیا۔ سلامت زندہ باد، زندہ باد۔ اب ملاحظہ فرمائیں، بہت قریب لے آیا میں آپ کو۔ اب یہاں سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہر ایک یہی کہتا ہے، لیکن کیا آج تک ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اس آیت پر کسی دیوبندی نے، کسی نجدی نے، کسی وہابی نے، کسی رافضی نے، کسی خارجی نے، کسی ناسبی نے کہ اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں، نہ ضبط تحریر میں نہ ضبط تقریر میں کبھی انہوں نے جبریل کو بشر کہا ہو، نہیں کہتے، جبکہ خالق نے یہاں جبریل کو بشر بنا کر بھیجا، یہ فرمایا ہے، فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کے پاس جبریل امین علیہ السلام کو روحنا، اپنی روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو تندرست بشر بنا کر بھیجا۔ وہاں ڈرتے ہوئے کہتے نہیں ہیں، نہ لکھتے ہو نہ کہتے ہو، کیونکہ جانتے ہیں اس کا بھائی اسرائیل علیہ السلام ہے، جانتے ہیں کہ ان کا بھائی اسرائیل علیہ السلام ہے، ان سے ڈرتے ہیں، کیوں ادھر کہا نہیں ادھر وہ آ جائیں گے، میرے بھائی کو بشر کہاں سے کہہ رہا ہے؟ موت کے خوف سے نہ لکھتے ہیں نہ کہتے ہیں، معلوم ہوا جہاں انہیں موت کا خوف ہے وہاں یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اب دونوں ہی ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے تو جب بھی کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جائے گی یا مولا کائنات کے خلاف بات کی جائے گی۔ جو اصحاب رسول کے گستاخ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں وہ گستاخ جو ان دونوں کے گستاخ ہیں میں ان کی بات کر رہا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات۔ یعنی میلاد میں نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت تو یا رسول اللہ کے نعرے پر تکلیف ہوگی، اور آگے پیچھے اگر نعرہ لگا دو نعرہ حیدری، تو ان دونوں کے نام پر تکلیف ہوتی ہے یا نہیں یہ بتائیں مجھے؟ ہوتی ہے نا؟ آج وہ یہ تکلیف جو ہے نکال کر باہر نہ رکھ دی جائے، تکلیف جو ہے باہر نکال کر رکھنی چاہیے نا۔ وجہ کیا ہے کہ نعرہ رسالت لگے یا رسول اللہ کہیں تو تکلیف ہوتی ہے، نعرہ حیدری کہیں یا علی کا نام لیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کی وجہ بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ ٹھیک آج سے 1400 سال پہلے، ٹھیک 1500 سال پہلے فتح مکہ 8 ہجری، رسول کائنات 7 مولا کائنات، بیت اللہ شریف مکہ فتح، مکہ جب فتح ہو گیا بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے،
اندر داخل ہو کر قبلہ مجھے ایک روایت ایسی نہیں ملی، نہ کوئی ایسی حدیث عربی عبارت جس کے اندر یہ لفظ لکھے ہوں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ پیش کر دوں نکتہ، پیش کر دوں۔ غار ثور تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 میل بلندی پر اٹھا کر لے کر جا سکتے ہیں، تو جو ہے ہی نور، جسے اسد اللہ کہا جائے، جسے اللہ کا شیر کہا جائے، صدیق اکبر تو اٹھا کر 3 میل دور غار ثور تک لے کر جائیں، تو مولا کائنات کی باری آئے تو کہتے ہیں نہیں جی آپ نے فرمایا کہ تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ How it is this possible؟ یہ ڈبل سٹینڈر ہمیں نہیں آتا۔ اگر صدیق اکبر نے اٹھا لیا تو پھر ماننا پڑے گا مولا کائنات نے بھی اٹھا لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے ہیں تم میرے کندھوں پہ آؤ، کبھی فرماتے ہیں اب میں تیرے کندھوں پہ سوار ہوتا ہوں، کبھی مصطفیٰ خود سوار ہوتے ہیں، کبھی مرتضیٰ سوار ہوتے ہیں۔ جب مرتضیٰ سوار ہوئے نا تو فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو ابن عساکر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عرش کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہے، اگر حکم ہو تو ہاتھ پکڑ کر میں ذرا عرش کے پائے کو نیچے کروں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کام کرو، مکمل کرو اور نیچے آؤ۔ کام مکمل کیا اور نیچے چھلانگ لگا کر نیچے اترے ہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے۔ اب میں یہ کم از کم ابن حجر مکی کو پیش کروں، کس کس کے نام لے کر پیش کروں؟ سب کہتے ہیں چھلانگ لگا کر جب نیچے اترے تو مولا کائنات نے اپنی ہڈیاں پسلیاں چیک کرنا شروع کر دی۔ میرے آقا نے دریافت فرمایا جاننے کے باوجود، جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ عرش کی بلندی سے زمین پر گرا ہوں، ہڈی نہیں ٹوٹی ہے۔ ہڈیاں بشراں دیاں ٹوٹ دیاں نے، اے بھی نال نکتہ لے لو نا، ہڈیاں کنہ دیاں ٹوٹ دیاں نے، بشراں دیاں ٹوٹ دیاں نے۔ کہا کہ ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، میری پسلیاں سلامت ہیں، ہڈیاں سلامت ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے علی جانتے نہیں ہو تجھے اپنے کندھے پر اٹھانے والا نبیوں اور رسولوں کا تاجدار ہے، اور تجھے اپنے پروں پر بٹھا کر نیچے اتارنے والا فرشتوں کا تاجدار جبریل امین ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہ۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، وہاں بتوں کو توڑا، لات منات عزا اور حبل 360۔ اس کا مطلب ہے جتنے قبیلے آگے قبیلوں کے سب کاسٹ جتنے بھی تھے ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل، اگر قریش ہے تو بنی ہاشم بھی ہیں، قریش سے نکلا نا بنی ہاشم، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ایک بڑا قبیلہ ہوتا اس کی پھر سب کاسٹ آگے نکلتی، ہر ایک نے اپنا اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اب 360 تھے وہ، ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر ان کے 360 کو توڑا۔ اب وہ کسی کا تھا، کوئی کسی کا تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا حبل تھا، ہمارا چونکہ نہ وہاں کوئی تھا، بھئی ہمارا وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے نعرہ رسالت لگے تو ہمیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی ہے، نعرہ حیدری لگے تو ہمیں یا علی کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جن جن کے توڑے ہوئے ہیں ان دونوں کو آج بھی یہ ناپسند کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہوا ہے۔ دراصل تکلیف یہ ہے کیونکہ ہمارے وہاں تھے نہیں، اس لیے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ چلے جی آگے تاکہ سمیٹنے کے قریب بھی جاؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں سمیٹنے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور ساتھ کہیں کوئی روایت اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو میں نے مسئلہ کہا تھا کہ راز جو ہے آج پردہ اٹھا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ چلا کہ نمرود نے دعویٰ کیا ہے الوہیت کا، کہنے لگا کہ انا الہ ہوں،
میں خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی باتیں تو اس گھرانے کو اچھی نہیں لگی۔ جنہوں نے الوہیت کے دعوے کیے، انہوں نے انہوں کے بتوں کو توڑا، آج بھی ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا، اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا، نام لیا جائے تو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ اب یہ سلسلہ تو ان کے جد اعلیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ چلے گئے نمرود کے دربار میں، نمرود کے پاس جا کر فرمایا انت قلت انا الہ، کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں الہ ہوں۔ نمرود کہنے لگا نعم انا قلت انا الہ۔ فرمایا کیف انت تقول انت الہ، کیسے کہتے ہو کہ تم خدا ہو؟ میرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے۔ آپ صرف ٹیسٹ کر رہے تھے، ابھی صرف ٹیسٹ کر رہے تھے۔ کہا کہ میرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے۔ کہا کہ ابراہیم یہ بھی کوئی بات ہے، یہ لو بھی میں کرتا ہوں۔ زندان خانے سے قیدی بلائے، جب زندان خانے سے قیدیوں کو بلایا گیا، ایک کو پوچھا کہ ہاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ سزائے موت سنا دی گئی تھی، صبح 4 بجے مجھے سزائے موت ہے۔ کہا کہ جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ نمرود نے کیا کہا؟ جس کو سزائے موت تھی اسے کہا کہ جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے قتل کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی جانے والی تھی، لیکن گواہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں کیس سے بچ گیا ہوں، بحمدہ تعالیٰ صبح رہائی ہے میری۔ کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود نے جس کو عدالتی فیصلے کے ذریعے زندگی ملی اسے موت دے دی، اور جسے موت ملی اسے زندگی دے دی۔ کہنے لگا یہ کام تو دیکھو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ ایسی دلیل لے کر آئے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسی دلیل لے کر آئے سیبویہ کی دلیلیں اس ایک دلیل پر قربان کر دو۔ سیبویہ کیا ہے؟ اس ایک دلیل کے سامنے دلیل الوہیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تناظر میں آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ارے یہ تو میں تجھے چیک کر رہا تھا کہ تو یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے۔ سن پھر میرا پروردگار مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب فرماتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال۔ تو اگر خدا ہے، توجہ ہے جی، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال۔ تو اب چونکہ دلیل الوہیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اب یہ قائم ہونے لگی ہے، حجت قائم ہونے لگی ہے۔ اللہ یہاں فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اگر لینے دینے کی بات ہوتی تو میرے خلیل کو لے دے کر پٹا لیتا، ارے میرے خلیل کے ساتھ معاملات جو ہے طے کر لیتا، لیکن جب بات یہ آئی کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے مغرب سے نکال، اگر نکال کر دکھا دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نمرود کو خدا ماننا پڑتا، اس لیے دلیل وہ مانگی جو وہ کام کر نہیں سکتا تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر، ٹوٹ گئی اس کی کمر۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تو دلیل لکھی جا چکی تھی، لوگوں کے اذہان و قلوب میں لکھی جا چکی تھی، عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ جو مغرب سے سورج کو نکالے گا وہ خدا ہوگا۔ جب خیبر فتح ہوا، منزل صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قافلہ لے کر یہاں پہنچے، منزل صحابہ پر جب پہنچے تو مولا کائنات کو کسی کام سے بھیجا، واپس آئے تو علی کی اثر قضا ہونے لگی ہے۔ اب وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے سورج کو سراج بنایا ہے۔ مولا کائنات جب آئے، آ کر رپورٹ پیش کی، یا رسول اللہ یہ کام کر آیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ آج میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہوتا ہے، میرا دامن چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہوتا ہے۔ جو دامن مصطفیٰ پکڑ کر نماز پڑھتا ہے اسے مولائی کہا جاتا ہے، اسے حلالی کہا جاتا ہے، اسے علی والا کہا جاتا ہے۔ جو دامن مصطفیٰ چھوڑ کر پڑھتے ہیں وہ نہ مودت القربہ والے ہیں نہ صحابہ کی محبت والے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی کام اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس مقام پر نہ وقت لیلولہ تھا نہ وقت قیلولہ تھا۔ عصر کے بعد طب نبوی کو اٹھا لیں، طب کو اٹھا لیں، میڈیکل سائنس کو اٹھا لیں، اور آج کی جدید تحقیق کو اٹھا لیں، شاید یا ڈکیت سوتے ہیں یا بیمار سوتے ہیں۔ عصر کے بعد یا بیمار سوئے گا، یا جس شخص کو نیند رات بھر نہیں آ رہی
کوئی وجہ بن گئی تو اس وقت اگر وہ الا ماشاءاللہ اس کو نیند آ گئی ہے تو وہ سویا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا وہ بیمار ہے یا ڈکیت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ریسرچ یہ کہہ رہی ہے ڈکیتوں کا کام ہے، چوروں کا کام ہے عصر کے بعد سونا، اور مریض جو ہے عصر کے بعد سو جائے گا، کیونکہ مرض کی وجہ سے وہ عصر کے بعد سو سکتا ہے، ورنہ قیلولہ ظہر کے بعد، لیلولہ رات کے وقت ہے، عشاء کے بعد حکم یہی ہے مہمان آئے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو، وقت دو، اور اگر مہمان نہیں ہیں عشاء پڑھ لی ہے ورود و وظائف پڑھو، درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، درود و سلام پیش کرتے کرتے تمہاری آنکھ لگ جانی چاہیے، اور جب کھلے تو صلی اللہ کہتے کہتے تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق جو میں بات آپ کے سامنے رکھ چکا، اب حکم کیا ہے کہ اس وقت آپ کو سونے کے لیے نہ طب اجازت دے رہی ہے نہ شریعت اجازت دے رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانستہ آنکھیں موند کر لیٹ گئے، علی کی ران پر سر اقدس رکھ دیا، اور جنت کے جھروکوں سے حوران جنت نے زمین پر جھانک کر کہا، دوسری حور کو بلا کر، وہ نبی کی علی کی گود میں دونوں جہان معلوم ہوتے ہیں، وہ دیکھو زمین پر، ٹھیک ہے؟ یہ آج جو عجیب ماجرا ہے نا، عجیب منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آج ادھر علی المرتضیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، اس سورج کو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، قبلہ یہ میرا لحاظ نہیں کرتا، میں راتوں کو خطاب کر کے چکوال سے آؤں، تلہ گنگ سے آؤں، ڈیرہ غازی خان سے آؤں، ڈڈیال سے آؤں، میں نقیال سے آؤں، کوٹلی سے آؤں، دور دراز کسی علاقے سے آؤں، پنجاب کا ہو، صوبہ یہ خیبر پختونخوا میں چلا جاؤں، پشاور سے آؤں، کہیں سے بھی خطاب کر کے آؤں، تو قبلہ آ کر اگر میں سونے کا وقت ہو تو میں کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر ادا کر لوں گا، تو حضرت سورج میرا انتظار نہیں کرتے کہ بغدادی سو رہا ہے تو میں رک جاؤں، یہ انتظار نہیں کرتا، یہ نکلتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے، اور یہ نکل کر جب چلا جاتا ہے تو یہ غروب جب ہوتا ہے تو اس کو شام کے وقت یہ ٹیلے ٹبے جو ہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ لو کل صبح ملاقات ہوگی۔ تو منزل صحابہ پر جب مولا کائنات آپ کی ران پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیک کر رہے تھے، آج دیکھوں علی کو جتنا چمکایا چمک گیا ہے، جتنا پالش کیا ہے اتنا پالش ہو گیا ہے، جتنا سوارا ہے سنور گیا ہے، ورنہ نہ وقت لیلولہ ہے نہ وقت قیلولہ ہے، ورنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں موندنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، کوئی کلیہ نہیں بنتا ہے، کوئی ضابطہ نہیں بنتا ہے۔ میرے آقا دانستہ چیک کر رہے تھے کہ لوگوں آؤ، اگر نماز بھی سیکھنی ہے تو مولا کائنات سے پڑھنا سیکھ لو۔ عاشقوں کا امام اس مقام پر، عاشقوں کا امام احمد رضا خان اس مقام پر پھر خاموش نہ رہ سکا، انہوں نے قلم اٹھایا، کرتاس پہ رکھا، لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اب اس مقام پر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر اٹھا نہیں رہے اور حضرت سورج رک نہیں رہے، مولا کائنات سورج کو دیکھتے ہیں، ادھر وجعل الشمس سراجا، کبھی اس سراج کو دیکھتے ہیں تو اثر قضا نظر آتی ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ادھر سراج منیرا کو دیکھتے ہیں تو قضائیں بھی ادا ہو رہی ہیں، قضائیں بھی ادا ہو رہی ہیں۔ جب ادھر دیکھتے ہیں تو اثر قضا نظر آتی ہے، جب ادھر دیکھتے ہیں تو اثر ادا نظر آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، اور وہ درمیان والی عصر کی نماز ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے۔ اب اس کی حفاظت، اب مولا کیا کر رہے تھے، علی کیا کر رہے تھے؟ کچھ کہتے ہیں کہ یارو دیکھو کہ چونکہ آپ اس وقت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، میں کہتا ہوں یارو دونوں اطاعتیں کر رہے تھے۔
اللہ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے. میں کہتا ہوں نص قرآن کے ثابت کرتا ہوں کہ آپ دونوں اطاعت کر رہے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ حقیقت میں میری ہی اطاعت کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ مولا کائنات سو کر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھیں صرف بوندی ہوئی ہیں، میرے آقا سوئے بھی نہیں ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس گود میں لے کر بھی عبادت کر رہے ہیں، دیکھ دیکھ کر بھی عبادت کر رہے ہیں، اور سوچ سوچ کر بھی عبادت کر رہے ہیں. اب جب عصر کی نماز کا قضا غم میں بدلی، غم آنسو میں بدلا، آنسو میاں کے پاس آئے، اور میاں کے پاس سے آ کر جب آنسو یہاں چھلکے نا، النظر الى وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب آنسو چہرے پر آئے تو ان کی عبادت شروع ہو گئی، آنسوؤں کی عبادت شروع ہو گئی. اب جب آنسوؤں کی عبادت شروع ہو گئی تو آگے سنیں ذرا، ملاحظہ فرمائیں. اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر مولا کائنات کے آنسو گرے تو میرے آقا کی آنکھ کھلی، آنکھ کھول کر فرمایا لماذا انت تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا صلاۃ عصر قضا ہو گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں. فرمایا قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ اب میرے آقا نے جب پوچھا تو کہا یا رسول اللہ قضا کی وجہ سے تو رو رہا ہوں. کہا کہ ادا کروا دیتے ہیں. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان سے ثابت ہے، تنویر السراج فی بیان المعراج، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے مطابق 360 موکل فرشتے سورج کو ہانک کر لے کر جاتے ہیں. 360 فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. ایک فرشتہ جبریل، اس نے قوم عاد پر چیخ ماری تھی، سارے مر گئے. قوم لوط کو یہ ایک پر ڈال کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے، جہاں کر پٹک دیا، بچا ایک بھی نہیں ہے. ایک فرشتے کی طاقت کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. 360 موکل فرشتہ ایک ہے 360 کے اوپر. اب وہ سب آگے ہانک رہے ہیں، سورج پیچھے کی طرف آ رہا ہے. وہ آگے ہانک رہے ہیں شاہ جی، سورج پیچھے کی طرف آ رہا ہے. موکل فرشتہ غور سے دیکھتا ہے کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ آگے کی طرف لے کر جاؤ، تم پیچھے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طاقت آگے کی طرف لگا رہے ہیں، ہمارے نتنے پھولے جا رہے ہیں، ہماری سانس پھولی جا رہی ہے، ہم آگے. موکل فرشتے نے پلٹ کر جب دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہک نہیں ڈالی تھی، کوئی کرین نہیں ڈالی تھی، کوئی رسہ ڈال کر نہیں کھینچا تھا. انگشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے. 360 فرشتوں کی جہاں طاقت ختم ہو جائے وہاں سے انگشت مصطفیٰ کی طاقت شروع ہو جاتی ہے. جب وہاں سورج واپس پلٹ آیا، قریب آگے، جب اس مقام پر سورج واپس پلٹ آیا تو اس مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا محبوب ان لوگوں کو تمہیں میں نے حکم دیا، انہیں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، انی رسول اللہ، انہیں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تجھے رسول مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن محبوب چونکہ تاریخ کے جروکوں میں، تاریخ کے اوراق میں، ارے ان کے قلوب و اذہان پر یہ لکھا جا چکا ہے جو مغرب سے سورج کو نکالے گا وہ خدا ہوگا. یہ رسول نہ مانے یہ قبول ہے، لیکن تجھے خدا منانا شروع کر دیں گے، تجھے خدا ماننا شروع کر دیں گے. لہذا قل انما انا بشر مثلکم، محبوبی نے فرما دو میں خدا بن کر نہیں آیا، میں مصطفیٰ بن کر آیا ہوں. میں خدا بن کر نہیں آیا، میں مصطفیٰ بن کر آیا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بشریت کا تقاضا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ لوگوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے مقابلے میں، چونکہ جن اور یہ بشر یہ متضاد ہے، نور اور ظلمت یہ متضاد ہے، تو ہم ظلمت کے مقابلے میں نور مانتے ہیں. اب جو ظلمت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، نہ قبر میں نور ملے گا، نہ حشر میں نور ملے گا، نہ میزان پر نور ملے گا، نہ پل صراط پر نور ملے گا. ہم چونکہ نور ماننے والے ہیں. میں نے ایک پرندہ ہے چمگادڑ ہے، اس کو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس کو میں نے دن کے وقت دیکھا ہے شاہ جی، اسے الٹا لٹکا ہوا دیکھا ہے. میں نے کہا تجھے الٹا کیوں لٹکایا گیا ہے؟ کوڑے مارنے ہیں تجھے کیا؟ کہنے لگا یہ حضرت سورج جو ہے نا وجعل الشمس سراجا، میں اس سراج کے نور کا منکر ہوں.
قبلہ اس کے نور کا منکر ہے وہ، تو سارا دن الٹا لٹکایا جاتا ہے. تو جو وداعیاً اللہ بإذنہ سراج منیرا، جو اس نور کا منکر ہو وہ اس کی سزا سے سمجھ جائے کہ الٹا لٹکایا جائے گا کہ تمہیں پروردگار عالم جب یہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں تو تحقیق سے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقنی اللہ علی من نور واحد، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا فرمایا ہے. کافی ہے یا کوئی روایت سننا چاہتے؟ جی شاہ جی کافی ہے حضور. ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لے لوں. ہر شخص نہیں لائے کہ مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائے کہ مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے سن لیں. پھر آپ کی خلافت کا پہلا دن ہے، خلافت کا پہلا دن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا دن. آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کسی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لینا ہو تو کھڑا ہو جائے. کسی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کچھ لینا ہے تو کھڑا ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 3 چلو کھجوریں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا. بک کہیں دیو نا جی، اردو ادب میں چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ چلو بھر کر، ٹھیک ہے، 3 بک جو ہے، ٹھیک ہے، 3 چلو جو ہیں وہ کھجوروں کے مجھے عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. وعدہ مصطفیٰ کا ہے، اعلان صدیق اکبر کا ہے. اب اگلی بات سناؤں. آپ فرماتے ہیں یا علی ادن منی، علی کہاں ہیں آپ میرے قریب آئیں. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ قریب آئے. بیت المال کے انچارج کو آپ نے حکم دیا کہ آجی بہا تمر، کھجوریں لے کر آؤ. کھجوریں آ گئی، ٹوکری میں کھجوریں سامنے رکھ دی گئیں. اب اعلان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دینے کا وعدہ صدیق اکبر کر رہے ہیں، لینے والا سامنے صحابی کھڑا ہے. اب دینے کے لیے جب اعلان کیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے عطا فرما دیں. مولا علی کو بلا کر فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے پہلے دن، ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، خلافت کے پہلے دن آپ مولا علی کو فرما رہے ہیں یہ 1 چلو بھر کر نہ اسے کھجوروں کا عطا فرما دیں. جب چلو بھر کر عطا کیا گیا فرمایا ٹھہرو گنو. گنی تو 60. کتنی؟ 60 کھجوریں نکلی. دوسرا چلو بھرا گیا، گنی تو 60. تیسرا چلو بھرا گیا، گنی تو 60. اب جب گنی گن کر دے دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین لماذا انت تبکی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا، آپ نے ایفا کر دیا، آپ نے وعدہ پورا کر دیا، اب رو کیوں رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے. کہا کہ جس علی کو تم آج تک نہیں سمجھے آج سمجھ میں آ رہا ہے. کہا وہ کیسے، کس طرح؟ کہا کہ 3 دن غار ثور میں رہا. ہجرت کر کے جب میں وہاں آیا اپنے نوکر کو میں کہہ آیا بکریاں لیتے آنا اور کھجوریں بھی لے کر آنا. میں بکریوں کا دودھ دونا شروع کر دیتا تھا اور میرے نوکر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 چلو نکال کر کھجوروں کا رکھ لیتے تھے. وہ میں روزانہ دیکھتا گنتا تھا. 3 دن میں نے گنی، تینوں دن میں نے گنی، ایک دن بھی نہ 61 نکلی نہ 59 نکلی. ایک دن بھی 60 نکلی، دوسرے دن بھی 60 نکلی، تیسرے دن بھی 60 نکلی. آج میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرمایا کرتے تھے علی انت منی وانا منکا، علی جسم کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، ارے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں.
مجھے وہ سمجھ میں آ گیا ہے، کیونکہ جس ہاتھوں سے مصطفیٰ نے 3 دن کھجوریں نکالی، نہ 59 تھی، نہ 61 تھی، نہ 62 تھی، 60 نکلتی رہی ہیں۔ آج انہی ہاتھوں کا استعمال میں نے کیا ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو لہٰذا آج جب انہوں نے ہاتھ لگایا ہے، نہ 61 نکلی ہیں، نہ 59 نکلی ہیں، نہ 62 نکلی ہیں، نہ 63 نکلی ہیں، کھجوریں 60 ہی نکلی ہیں۔ لہٰذا اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مولا کائنات کو سمجھ جاؤ۔ ہم جہاں کبھی بھی صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہو، اپنے ایمان سے بات کرنا میرے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہو رہا ہو، کبھی کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر کریں؟ یہ بات جو ہے نا، یہ بات جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل محبت جو ہے نا، اہل ادب، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ جہاں آل رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں یہ لازمی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اصحاب رسول۔ بھئی یہ تخصص جو ہے، کیا وہ صحابی نہیں ہے مولا کائنات؟ بولے نا، میرا سوال ہے، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ کیا مولا امام حسن مجتبیٰ صحابی نہیں ہے؟ کیا امام حسین شہید کربلا صحابی نہیں ہے؟ کیا ان کو صحابی نہیں مانتے ہو؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ یارو جب ان کا ذکر ہو رہا ہو تو بھی صحابہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے، جب اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہو تب بھی اصحاب رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر الگ بات ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں خون اور ہے، خون کی وجہ سے آل رسول اور اصحاب رسول کا فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ علی کا عشق محشر میں ایک ایسا کام کر دے گا، علی کا عشق محشر میں ایک ایسا کام کر دے گا، سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا۔ علی کا عشق محشر میں ایک ایسا کام کر دے گا، سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا۔ رضوان جنت سے کہہ دو نہ اترائے بہت، رضوان جنت سے کہہ دو نہ اترائے بہت، اگر بہلول کوئی آ گیا تو نیلام کر دے گا، اگر بہلول کوئی آ گیا تو نیلام کر دے گا۔ شاہ جی آپ کے نام کرنے لگا ہوں، حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، علماء کرام، دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو سبحان اللہ، نہیں آ رہا تو انا للہ کا وقت تو ہے ہی ہے نا، سونے کا وقت تو ہے ہی نا آپ کا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی توجہ ہے جی، دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے۔ لوگوں میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، لوگوں میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ لوگوں کی محبت کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ میرا اصل موقف وہ بشریت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھانا تھا، اور میرا کوئی موقف نہیں تھا، میں نے جو اصل بات تھی وہ سمجھا۔